ہیں، اقتدار کے لیے اکٹھے ہیں، تو ہم دین کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ یہ دین کے خلاف کوئی اقدام ہو، دینی جماعتوں کے خلاف کوئی مسئلہ ہو، اسلام کے خلاف کوئی مسئلہ ہو، تو یہ سب اکٹھے ہیں، یہ دینی لوگ آمنے سامنے آئیں، ٹکرائیں اور دینی لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ شانی یہ ہے کہ یہ ان علماء کے ساتھ، دینی لوگوں کے ساتھ معاملات اس لیے ہے کہ کارکنوں کا ایک ذہن بنے اور کارکن اپنی قیادت کو مطالبہ کریں۔ اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب سے تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اور خفیہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں لیڈر اور کارکنان رہا ہو کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا پہلا عرس منا رہے ہیں، اس دن سے ہی لبرل، اور خاص کر کے جنہیں آپ خونی لبرل کہتے ہیں، ان کو بے حد تکلیف ہے۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ نہ ہو اور خون خرابہ ہو، یہاں فوج اور یہ دینی لوگ آمنے سامنے آئیں، ٹکرائیں اور دینی لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ افواج پاکستان کی قیادت کی فراست کو سلام ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے خون خرابے سے بچا کے امن، سلامتی اور باہمی رواداری اور ایک بڑے طبقے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا رستہ اختیار کیا۔ اس میں جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے سب قابل تحسین ہے۔ آج جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ کل میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں نون لیگ بھی تھی، پیپل پارٹی بھی تھی، تحریک انصاف بھی تھی، اور ان تینوں کو ہی اس معاہدے پہ بڑی تکلیف تھی، اور وہ فواد چودھری صاحب کے موقف کی حمایت کر رہے تھے اور بڑے پریشان تھے کہ ریاست نے دب کے معاہدہ کیوں کیا ہے۔ یعنی ان کی خواہش یہی تھی کہ بہت کچھ خون خرابہ ہو، کچھ لوگ مار دیے جائیں، کچھ گرفتار کر لیے جائیں، اور پھر ہم کہیں کہ اب ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ آپس میں ان کے بے پناہ اختلافات ہیں، اور ابھی گزشتہ دنوں سینٹ کے مسئلے پہ یوسف رضا گیلانی والے الیکشن اور پھر سپیکر اور ان سارے مسائل پہ وہ ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگا رہے تھے، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سیٹنگ کے، نورہ کشتی کے، نون لیگ ان کو کہہ رہی تھی کہ وہ مل گئے ہیں حکومت کے ساتھ، اور وہ نون لیگ کو کہہ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، اور پی ڈی ایم بھی ان کی تتر بتر ہو گئی۔ لیکن اب پھر ان کو پریشانی یہ ہے کہ یہ ان علماء کے ساتھ، دینی لوگوں کے ساتھ معاملات کیوں طے ہو گئے، اور اس مسئلے پہ کہ ان کے ساتھ معاملات اس طرح طے نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ سب ایک ہیں۔ اور گزشتہ دنوں جب کچھ ان کو تھوڑا سا مسئلہ نظر آیا کہ شاید فوج اور خان صاحب کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو وہ پھر ایک سٹیج پہ آ گئے۔ اب شہباز شریف صاحب نے بلاول کو بھی کال کر لی، اور مولانا کو بھی، اور سب کو،
اور وہ اکٹھے نظر آئے اور انہیں لگا کہ بس اب منزل قریب آ گئی ہے، ہمارے اور کرسی اقتدار کے درمیان تھوڑا سا فرق باقی رہ گیا۔ وہ اقتدار کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب انہیں کوئی تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ ان کا داؤ لگنے والا ہے تو وہی بیانیہ جو وہ کوئی 3 سال سے بلکہ 4-5 سال سے جو ان کا بیانیہ افواج پاکستان کے خلاف وہ بدل جاتا ہے، اور خود ان کا اپنا میڈیا سیل خبریں چھوڑتا ہے کہ شہباز شریف کی بیک ڈور ملاقاتیں اور نواز شریف کی ملاقاتیں اور مریم کی ملاقاتیں اور خورشید شاہ کی ملاقاتیں، پھر وہ یہ بھی پروپیگنڈا کر کے اس میں بڑی لذت اور فرحت محسوس کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو سہارا اور تسلی دیتے ہیں کہ ہم ایک ہو گئے۔ یہ ساری صورتحال تمام دینی جماعتوں کے سربراہ جو ہیں اور اہل سنت و جماعت کی تنظیمات جو ہیں سیاسی میدان میں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور ان سب کو بھی اس کا علم ہے کہ یہ دین کے خلاف کوئی اقدام ہو، دینی جماعتوں کے خلاف کوئی مسئلہ ہو، اسلام کے خلاف کوئی مسئلہ ہو، تو یہ سب اکٹھے ہیں۔ امریکہ کی خوشنودی کے لیے، بھارت کی خوشنودی کے لیے اور غیروں کی خوشنودی کے لیے اپنی فوج پہ بھی زبان درازی کرتے ہیں، اور یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی دینی جماعتوں کے سربراہوں کو بھی یہ خیال آیا کہ جب یہ سارے سیکولرزم کے لیے اکٹھے ہیں، لا دینیت کے لیے اکٹھے ہیں، اقتدار کے لیے اکٹھے ہیں، تو ہم دین کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، حالات کی اتنی خرابیاں دیکھنے کے باوجود اور رستے میں چاروں طرف کی رکاوٹیں دیکھنے کے باوجود، مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے رہنما جو ہیں وہ جہاں جہاں کوئی ڈٹا ہوا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے، وہ اپنے دوسرے ہم مسلک سنی لیڈر کے ساتھ سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بیٹھنا تو بعد کی بات ہے۔ کافی دیر سے بہت سارے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ یہ اکٹھے بیٹھ جائیں، فقیر بھی الحمدللہ پیغام دیتا رہتا ہے، اور میرا پیغام تو اس لیے ہے کہ کارکنوں کا ایک ذہن بنے اور کارکن اپنی قیادت کو مطالبہ کریں، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی اکیلا کتنا ہوا میں اڑتا پھرے، اسے کامیابی اس وقت تک نہیں میسر آئے گی، کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی جب تک وہ اپنے باقی دیگر افراد کو بھی ساتھ لے کے نہ چلے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کلہ ایک تے دو یاراں، جب اکٹھے مل جائیں گے تو ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ جب تک یہ تنہا تنہا ہیں، اس وقت تک اکیلے اکیلے مار کھاتے رہیں گے، اور کامیابی بہت دور بہت دور۔ تو میں آج اپنے سارے تمام دینی رہنماؤں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اس پہ سوچیں تو صحیح بیٹھ کے۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے کتنے اختلافات، پیٹ پھاڑنے اور سڑکوں پہ گھسیٹنے، اور وہ زرداری صاحب کے بیانات کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اب ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ سارے آپ نے سنے، اور وہ کئی سال ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے الٹانے کے چکر میں بھی کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم اکیلے اکیلے رہے تو کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو وہ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات بھی پس پشت ڈال کے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنی مخالف حکومت کو گرائیں اور ہم برسر اقتدار آ جائیں۔ تو میں اپنے تمام سنی تنظیمات کے لیڈروں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را آپ بھی اس پہ غور فرمائیں، آپ کے درمیان تو کوئی ایسے اختلافات بھی نہیں ہیں جیسے ان کے درمیان ہیں، آپ کے درمیان تو کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی گدی کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مفاد کا جھگڑا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دوریاں ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور قیادت کا امتحان تو یہی ہوتا ہے کہ قیادت جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی انا کو ختم کرے اور دوسرے سے السلام علیکم کے لیے ہاتھ بڑھا دے، اسی سے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اس میں کسی کو پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی صاحبان جو لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں وہ اس میں پہل کریں اور اپنے سب ساتھیوں سے ہاتھ ملائیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ اتنی بڑی طاقت بن کے ابھریں گے کہ آپ کے مخالفین کی نیندیں آرام ہو جائیں گی۔ اس کے بغیر اگر آپ سمجھیں کہ ہم کافی ہیں، اکیلے ہی کافی ہیں، جو بھی سمجھے وہ اسے اس بعد میں شاید اس غلط فہمی پہ پچھتاوا ہو جب وقت گزر جائے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی کو 1.5 سال ہے انتخابات میں، یا جلدی بھی ہو جائیں تب بھی ان سیکولر جماعتوں سے سبق حاصل کر لیں۔ آج کل جتنے میڈیا اینکر اکٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا اٹ کتے کا ویر تھا، اب وہ سارے سیکولر طبقہ اکٹھے ہو کے فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، اور دینی لوگوں کے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے ہی ہے۔ دینی تو کسی صورت بھی وہ قبول نہیں کرتے، اور ایسے ایسے ٹویٹ آپ ان کے پڑھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ دینی لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی کوئی جمہوری حق دیا جائے، ان کو بھی کوئی آزادی اظہار کا موقع دیا جائے، ان کو بھی میدان میں آ کے برابری کی سطح پہ اپنی جد و جہد کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تو نام ہی نہ آ سکے، ان کو تو سب کو، تمام دینی جماعتوں کو بین کر دیا جائے۔ کبھی کبھی میں حیران بھی ہوتا ہوں کہ اس ساری ان کی سوچ، پی پی، نون اور جتنی بھی جماعتیں، ان کی اس سوچ کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان، ساجد میر وغیرہ کس طرح ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ کاش یہ دینی جماعتوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، دینی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ اپنا الگ کو الائنس بنائیں، یہ دین کے لیے جد و جہد کریں، یا دینی جماعتوں کو آگے لانے کے لیے جد و جہد کریں، نہ یہ کہ یہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کو این آر او دلوانے کے لیے، ان کی جان چھڑانے کے لیے محنت کر کر کے اپنا سارا وقت بھی برباد کریں، یہاں اپنے ووٹروں کے سامنے بھی شرمندے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی شرمندہ۔ تو یہ لمحہ فکری ہے، سوچنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سوچیں ضرور۔ میں بھی آپ کی طرح ایک کارکن ہوں دینی جماعتوں کا، اور میں ان کارکنوں میں سے ہوں جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کی سربلندی کا کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا سبب پیدا فرما دے کہ ہم اس کے لیے جد و جہد کر سکیں مل کے، اور ہمیں نظر آئے کہ ہماری جد و جہد جو ہے یہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ الحمدللہ کئی سال ہو گئے، اب میری طرح اور ہزاروں لاکھوں کارکن جو ہیں وہ جد و جہد کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جو موجودہ قیادتیں ہیں کبھی کبھی دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ کاش یہ بھی یہ سوچیں بیٹھ کے اس کامیابی کا کوئی رستہ نکالیں، اور وہ رستہ اتحاد ہے۔ اتحاد کے سوا اور باقی سارے رستے جو ہیں وہ ان پہ وقت ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نون لیگ آ جائے، پی پی آ جائے، کوئی اور نئی پارٹی آ جائے، تو پہلے بھی ان کو دیکھ چکے ہیں انہوں نے کتنے دین کی خدمت کی، پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ناموس رسالت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اب کوئی نیا آزمانے کی ضرورت تو ہے نہیں، نئی آزمائش کرنی ہے، کوئی نیا کچھ آزمانا ہے اس دفعہ، تو صرف خود اکٹھے ہو کے اپنی طاقت آزمائیں، اور پھر دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور نصرت کس طرح ہمارے شامل حال ہوتی ہے انشاءاللہ۔